جج جو ہے رب الکائنات، اس کا محاسبہ کر لے، رب العرش، رب العزت. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں انسان کو کہ تم دیکھو. فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں. فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تو زوردار دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کا انسان صحیح استعمال کرے اور اپنے آپ کو غلط چیزوں کے اندر نہ ڈالے، اس لیے کہ وہ بہرحال مورلی رسپانسبل ہے. اگر مورل پولیوشن یا انوائرمنٹل پولیوشن کریٹ کرتا ہے، اخلاقی فساد پیدا کرتا ہے، یا وہ ماحولیاتی آلودگی پیدا کرتا ہے، اس پر بھی حساب ہوگا. اب آپ دیکھیں جب اوزون لیئر ڈسٹرب ہوگی تو سارے جانوروں کی زندگیاں متاثر ہوں گی نا. کہ ہمارے خیال میں اس پر کوئی ثواب اور عذاب ہے؟ ہم کہتے ہیں لو انوائرمنٹل پولیوشن کا دین سے کیا تعلق؟ یہ خیال آتا ہے نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں سیکولر لیول کی ہیں. ماحولیاتی آلودگی یا ماحول کا خیال رکھنا یا نیچرل ریسورسز کو ضائع نہ کرنا، قدرتی وسائل کی حفاظت کرنا، ہم کہتے ہیں لو اس میں دین کا کون سا تعلق ہے؟ ہر چیز کا تعلق دین سے ہے. ہر چیز کے بارے میں ہم ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے. آگے فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے. يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اس شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں. ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. افاق افک سے لفظ بنا ہے جھوٹ، اثیم بد عمل، حقوق کی ادائیگی میں پیچھے رہنے والا. متکبر ایسا ہے بات ہی کوئی نہیں سنتا اللہ کی بات پر عمل کرنا beneath his dignity، اس کو اپنی شان کے خلاف لگتا ہے. اور جو بھی انسان یہ کہتا ہے کہ کائنات کا بنانے والا اور تھامنے والا اور چلانے والا کوئی نہیں، اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ اور جو اللہ کے حقوق ادا نہ کرے، اس سے بڑا حق مارنے والا اور کون ہوگا؟ یہ رویہ اس لیے اختیار کرتا ہے کہ اس کی اپنی عقل نے اور دنیا کی نعمتوں نے اس کو مغرور بنا دیا، کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہتا، کبھی توجہ ہی نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. ایسے منہ پھیر کے چل پڑتا ہے جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں، اگنور کر دینا. یہ بھی آپ دیکھیں کہ شان بے نیازی ہوتی کچھ لوگوں میں. تتلا علیہ، اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اس پر، ثم یصر مستکبرا، ڈٹ جاتا ہے، اصرار کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے. کأن لم یسمعھا، ایسے اگنور کرتا ہے جیسے کوئی سننے کے قابل ہی چیز نہیں. گانے تو ازبر رٹے ہوئے، کئی دفعہ ایک گانا سنتے ہیں دل نہیں بھرتا. قرآن میں سے قل هو اللہ احد کے علاوہ کچھ نہیں آتا، وہ بھی آ جائے تو بڑی چیز. تو فرما دیا گیا کہ ٹھیک ہے، سنا دیجئے اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری. سارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، سب پتہ چل جائے گا. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے، یہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے. ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. مذاق اڑانا یہ بھی کئی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں، خاص جہل کی پیداوار ہے. جو جاہل ہوتے ہیں وہی تمسخر کرتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، میکنگ فن آف ادرز. اور یہ مذاق اس لیے اڑایا کرتے تھے رسولوں کا کہ بتانے والی کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ جائے، اس کے اعتماد کو کٹ کرنے کے لیے، اس کے کانفیڈنس کو انڈرمائن کرنے کے لیے مذاق اڑایا جاتا تھا.
اپنی نظروں سے خود گر جائے، خود اپنے آپ کو حقیر اور بے وقوف سمجھنے لگ جائے. اور ایگزیکٹلی یہی آج بھی کر رہے ہیں. دین پہ چلنے والوں کا مذاق اڑانا، طنز کرنا، تانے دینا، گھٹیا سمجھنا ان پہ غصہ کرنا، بدتمیزی ان سے کرنا، تاکہ وہ شرمندہ ہو کے دین پر عمل چھوڑ دیں، اللہ کی غلامی کے بجائے ان کے غلام آ کر بن جائیں. یہ ہے ان کی سازش. فرمایا ٹھیک ہے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب. پھر من ورائہم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم. ان کے آگے جہنم ہے، جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، اور نہ ان کے سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ابھی موقع ہے بچنے کا، ابھی تو یہ دنیا میں ہے. اپنے رب کا شکر ادا کریں، نعمتوں کا شکر ادا کریں، زبان سے بھی، قول سے بھی، عمل سے بھی. لیکن یہ کون ہیں؟ یہ ہیں کافر. اندر سے شکر کا جذبہ ابھرا تھا، اللہ کی پہچان معرفت ابھری تھی، لیکن دبا دیا اس کو، نہ مانا. اور وہاں پر کوئی چیز ان کو نجات دینے والی نہ ہوگی. ابھی تو دنیا کی دوستیاں ہیں نا، وہ ایک طرح کا یوں سمجھیں کہ ایک ککون سا بن جاتا ہے نا، اور وہ اپنے اعمال کے ریپرکشن سے ان کو بے نیاز کر دیتے ہیں. جو یہ گناہ کر رہے ہو ان کا انجام کیا ہوگا اس سے پروٹیکٹ کر لیتے ہیں نا، ایک شیلڈ بن جاتے ہیں، ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے. ارد گرد ایسے گناہ گار دوست جمع ہو جاتے ہیں جو کوئی خیر کی، حق کی بات کانوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتے، کمپلیسنٹ کر دیتے ہیں، گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں اور آخرت کے بارے میں بالکل بے فکر، بے پرواہ. تو وہ قیامت کے دن کوئی ان کے کام آنے والے نہیں. اور پھر کنٹینجنسی پلان کے طور پہ کہیں مزاروں پر جا کر کچھ چادریں چڑھا دی ہیں انہوں نے کہ چلو اگر پکڑے بھی گئے قیامت کے دن تو یہ پیر صاحب ہمیں بچا لیں گے، یہ مزار والے ہماری مدد کو آ جائیں گے. پکارتے ہیں یا غوث پاک، پکارتے ہیں گنج بخش، کوئی نہیں آنے والا، کوئی مدد نہیں کرے گا ان کی، اور ان کے لیے ہے بڑا عذاب. اگر یہ بچنا چاہتے ہیں تو کیا ہے وہ چیز؟ فرمایا ھذا ھدی، یہ ہے ہدایت، یہ اللہ کا کلام، اس میں ہے ہدایت، ھدی للمتقین. اس کو تھامو، اس پر عمل کرو. والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم. اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا. رجز کپ کپی کو کہتے ہیں، رجز را جیم سین، رجز کہتے ہیں گندگی کو، اور را جیم زا کہتے ہیں کپ کپی کو، کویورنگ کو. ایسی گندگی جس کو دیکھ کے جھرجھری آ جائے انسان کو، ریولژن کی انتہا. تو ایسا عذاب ہوگا کہ اس کو دیکھ کر جھرجھری آئے گی، ان کو دیکھنا پسند نہ کریں گے. ہم نے پہلے بھی قرآن میں پڑھا، کنکھیوں سے دیکھیں گے، آنکھوں کے کونوں سے دیکھیں گے جہنم کے عذاب کو، نظر بھر کے دیکھنے کی ہمت نہ پائیں گے. لیکن نہ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب اسے پالا نہیں پڑنا. تو بہتر ہے کہ اس حقیقت کو دنیا میں آنکھیں کھول کے انسان دیکھ لے جو قرآن دکھا رہا ہے، تاکہ اس ہولناک انجام سے بچ بھی سکیں. پھر اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا. رکوع نمبر 2 آیت نمبر 12. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور تم شکر گزار ہو. شکر گزار ہونا یعنی صحیح طرح سے استعمال بھی کرو، نعمت کا بھی شکر ادا کرو، نعمت دینے والے کو بھی پہچانو. ویران نہ کرو دنیا کو، اس کو اجاڑو مت. حدیث میں آتا ہے انما الدنیا خلقت لکم، بے شک دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے. وانتم خلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. دنیا تمہاری جگہ تو نہیں، یہ ہے مقصد. اسی لیے ہم بہتر ہیں، ہم آخرت کے لیے بنائے گئے، ہم ایک ہائر ایوالوڈ اینیمل نہیں.
وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اس نے زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے مسخر فرما دیا۔ مسخر، سخرہ کا مطلب ہوتا ہے بغیر معاوضے کے کسی کی خدمت میں لگا دینا۔ اب مسخر کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے قابو میں دے دیا ہے اللہ نے زمین اور آسمان کو، مراد ہے ہمارے کام میں لگا دیا۔ تمام قوانین قدرت ایسے ہیں جو انسان کو فائدہ دینے والے ہیں، انسان کی ترقی میں مددگار ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس طرح کے فزیکل کیمیکل لاز بھی تو بنا سکتا تھا کہ جس سے انسان کچھ فائدہ نہ اٹھا سکتا۔ اللہ نہ رکھتا پانی میں ڈسپلیسمنٹ آف واٹر کی صفت، دیکھتے ہیں کیسے جہاز تیرتے ان کے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی صفات نہ رکھتا، کوئی ایسے کہ تھرمو ڈائنامکس کے یہ قوانین وضع کر سکتے، تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں نا۔ گریوٹی کا قانون کچھ بھی ہو سکتا تھا، کشش ثقل کا، جو فائدہ نہ دیتا انسان کو۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی جس سے کہ انسان کو فائدہ ہوا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اس نے زمین اور آسمان کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے، اپنے پاس سے۔ تم نے نہیں بنائے قوانین، اللہ نے بنائے۔ ان کو تو اتنا مانتے ہو، تو شریعت کے قوانین بھی تو اللہ نے بنائے، ان سے کیوں منہ موڑتے ہو؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ قدرت بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور قرآن بھی اللہ کا بنایا ہوا۔ کائنات اللہ کا فعل ہے، قرآن اللہ کا قول ہے۔ کیا وجہ ہے ایک سے اتنے متاثر ہیں اور دوسرے کو اہمیت نہیں دیتے؟ اب مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 14، قل للذین آمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، یغفروا للذین، کہ وہ درگزر کریں ان لوگوں سے، لا یرجون ایام اللہ، جو نہیں امید رکھتے برے دن کے آنے سے، برے دنوں کے آنے سے، اللہ کے دنوں کی جو امید نہیں رکھتے، لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ اب یہاں پر مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ یغفرو سے مراد ہے درگزر کرنا، چھوڑ دیں، اگنور کر دیں۔ یہ ظلم ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں مسلمانوں پر مکے میں، ابھی درگزر کریں، ابھی ان کے عذاب کی جلدی نہ مچائیں، ان سے بدلہ لینے کی جلدی نہ کریں، ابھی ذرا صبر کریں، درگزر سے کام لیں۔ اور یہ تو کافر تو وہ لوگ ہیں کہ اپنے برے اعمال کے کسی انجام کا یہ اندیشہ ہی نہیں رکھتے، ایام اللہ کے بارے میں فکر مند نہیں ہیں۔ لیکن جب وہ اللہ کے دن آ جائیں گے تو اللہ ہر قوم کو اس کے اعمال کا صلہ، اس کے اعمال کا انجام دکھا دے گا، سب کو ان کا صلہ مل جائے گا۔ یہ ایام اللہ، ایام کا جو لفظ آ رہا ہے، اہل عرب میں یہ لفظ عام تھا، عام بولا کرتے تھے، وہ استعمال کرتے تھے ایام العرب، عرب کے دن۔ مراد کیا ہوتی تھی؟ وہ دن جس میں کہ بڑی بڑی جنگیں ہوئیں۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ ورلڈ وار 2 ہے، اس کو ہم ایام الدنیا کہہ سکتے ہیں، ایام الارض، وہ بڑے بڑے دن جو زمین میں آئے۔ اسی طرح ایام اللہ ہیں، جن میں کہ وہ دن جن میں کہ پوری پوری قومیں ملیا میٹ کر دی گئیں۔ اللہ کا عذاب آیا قوموں کے اوپر، قوم نوح پر، قوم لوط پر، قوم عاد اور قوم سمود پر۔ اتنے طاقتور لوگ تھے، تہس نہس کر دیے گئے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یری الا مساکنہم، نہیں نظر آتے مگر سوائے ان کے گھر، بس گھر نظر آتے ہیں۔ کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی بسے ہی نہ تھے ان گھروں کے اندر۔ تو مسلمانوں کو صبر برداشت کی تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ کافروں سے اور دشمنوں سے درگزر کریں۔ بلال کو امیہ بن خلف کوڑے مارتا ہوگا مکے میں، ہو سکتا ہے مظلوم مسلمانوں کو خیال آتا ہو ہم اللہ کی خاطر سب کچھ جھیل رہے ہیں، اللہ تو القدیر ہے، اللہ تو الولی ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہمارا مددگار ہے، آخر
ابی بن خلف کا، امیہ بن خلف کا ہاتھ شل کیوں نہیں ہو جاتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مجنوں کہہ رہے ہیں، پاگل کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، آخر زبان پر ان کے فالج کیوں نہیں گر جاتا؟ ایک نیچرل ری ایکشن ہے نا، فطری رد عمل۔ مگر اللہ کی حکمت کیا ہے؟ ابھی ان کو مہلت دے۔ اس مہلت میں دگنا فائدہ ہے، دوہرا فائدہ۔ ایک تو یہ کہ آزمائشوں سے گزر کر مومن بالکل خالص کندن بن جائے گا، اور دوسرے یہ کہ جو کافروں کے اندر شر چھپا ہوا ہے وہ بھی نکل آئے گا۔ اب سوچیں کہ پہلے دن ہی اللہ تعالیٰ نضر بن حارث کی زبان پکڑ لیتا تو جو اس کے اندر شر اور گندگی چھپی ہوئی تھی وہ کھل کر سامنے نہ آتی، پتہ ہی نہ چلتا کہ اس کی اصلیت کیا ہے، کس درجے کے عذاب کا وہ مستحق ہے۔ ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن شکایت نہ کریں کہ اللہ جو کام ہم نے نہیں کیے ان پر ہم کو سزا کیوں مل رہی ہے، خود ان کے اعمال نامے کے اندر سارا ثبوت موجود ہوگا۔ تو اللہ یہ اس طرح رسپائش دیتا ہے، رسی دراز کرتا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے کہ جس انسان کے اندر جو اچھائی یا جو برائی پوٹینشلی موجود ہے، بالقوہ موجود ہے، وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ دل بھر کر یہ اپنی فطرت کا اظہار کر لیں، ٹو دا ہارٹس کنٹینٹ۔ جس کو نیکیاں کرنی ہے وہ کھل کے نیکیاں کر لے، سب اعمال نامے کے اندر لکھ لی جائیں۔ جس کو بدی کرنی ہے وہ کھل کے بدی کر لے تاکہ سب اعمال نامے کے اندر لکھ لی جائیں، اور قیامت کے دن کوئی ناانصافی کا نعرہ بلند نہ کر سکے کہ اللہ ہم نے تو کچھ بھی نہ کیا اور تو نے ہم کو سزا دے دی۔ تو فرمایا کہ جو انہوں نے کمائی کی ہے اس کے بدلے میں ان کو جزا تو ملے گی۔ اور بعض لوگوں نے ایام اللہ سے مراد یوم البدر اور یوم الحنین بھی لیے ہیں، یہ وہ جنگیں جن میں کہ کفار کو شکست ہوئی۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ پھر یاد دہانی کروا دی گئی، جو نیکی کر رہا ہے، مشقت برداشت کر رہا ہے، اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے، اور جو گناہ کما رہا ہے اس کا وبال اس کی اپنی جان پر ہے، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے پاس جانا تو ہے، اور وہاں پر سب کو ناپ تول کے بدلہ دے دیا جائے گا۔ دنیا میں تو جن کفار پر عذاب آیا وہ تو چند لمحوں کے اندر ختم ہو کے رہ گئے، یہ تو کوئی سزا نہ ہوئی، ایک چنگھاڑ تھی، سب منٹوں میں ختم ہو گئے۔ عاد اور سمود کی قوم، ابو جہل تھا، ایک تلوار کے وار سے گر پڑا، چلے 1 گھنٹے کی تکلیف اٹھائی ہوگی، بہت سے بہت، اس سے زیادہ کیا، چند منٹوں کی، چند آدھے گھنٹے کی تکلیف اٹھائی، لیکن مسلمانوں کو تو سال ہر سال تنگ کیا اس نے، کتنے ہی مسلمانوں کو سال ہر سال ٹارچر کیا۔ تو چند منٹوں کی سزا اس کا بدلہ تو نہیں بن سکتی تھی، تب اس کا تقاضا ہے کہ آخرت آئے، بھرپور اللہ جزا اور سزا دے۔ جیسے کہ پچھلے دنوں کئی سال ہوئے ایک واقعہ آیا تھا، ایک شخص نے 100 بچوں کو مارا تھا، 100 بچوں کو مارا، ایک ہی دفعہ مرا، خود 100 دفعہ تو مرنا چاہیے تھا اس کو، اور جس طرح اس نے اگر ٹارچر کیا تھا بچوں کو تو ہر بچے کے بدلے اس کو ٹارچر ہونا چاہیے تھا، تو بدلہ پورا ہو۔ تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ قیامت آئے تاکہ سب کو انصاف کے ساتھ پورا بدلہ دے دیا جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کیا لیا اس دنیا سے؟ کیا لے کر گئے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ایک دن میں 2 وقت پیٹ بھر کے آپ نے کھانا بھی نہ کھایا، آپ کا بستر بھی ایسا آرام دہ نہ تھا کہ آپ اس پہ آرام سے سو جاتے، اتنا سخت بستر کہ آپ کے بدن مبارک پر نشان پڑ جایا کرتے تھے۔ یہ تو آپ نے زندگی گزاری، اور کیا کچھ دے گئے دنیا والوں کو۔ ہم کیا بدلہ دے سکتے ہیں اپنے رسول کو؟ اللہ ہی دے گا نا، اللہ ہی نوازے گا۔ تو آخرت کا آنا ہے بڑا ضروری۔ اب تھوڑا سا ذکر آ رہا ہے بنی اسرائیل کا بطور عبرت۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پر ان کو فضیلت عطا کی تھی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور دین کے معاملے میں ان کو واضح ہدایات دے دیں، پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ اب یہاں پر ذکر بنی اسرائیل کا ہے۔ کبھی بنی اسرائیل پر براہ راست تنقید کی گئی ہے، کبھی انڈائریکٹ تنقید کی گئی ہے کہ یہ نعمتیں ان کے پاس تھیں، اس کے باوجود گمراہی میں جا پڑے، اس کے باوجود سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ صحیح غلط کی پہچان ان کے پاس تھی، دانائی ان کے پاس تھی، اللہ نے حکومت ان کو دی۔ شام اور فلسطین کے علاقے پر، جس کو ہم فرٹائل کریسنٹ کہتے ہیں، وہاں پر ان کی حکومت تھی۔ وہ علاقہ جو ہر طرح کی مادی روحانی برکات سے مالا مال ہے، یعنی اسپریچول موقع بھی اللہ نے دیے، روحانی ترقی کا موقع بھی دیا اور مادی ترقی کا موقع بھی اللہ نے دیا۔ یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل ان میں رسول آتے رہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب کبھی کوئی رسول دنیا سے جاتا اس کی جگہ دوسرا رسول ہی لیتا۔ رسالت کا، نبوت کا تار بنی اسرائیل میں ٹوٹا ہی نہیں، اور اللہ نے تمام قوموں پر ان کو فضیلت دی۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک طرح سے فضیلت تو ان کو حاصل ہے، یہودیوں کو، کوئی شک نہیں۔ بہت ذہین قوم ہے، ویری انٹیلیجنٹ، ویری برائٹ۔ آئنسٹائن اور کارل مارکس، اسٹیون اسپیلزبرگ، یہ تو چند ہی نام ہیں، یہ سب یہودی ہیں۔ امریکہ کا سارا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اس پر یہودی چھائے ہوئے ہیں، ان کو کنگ میکرز کہا جاتا ہے۔ یہ تو وہاں حکومتوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ اکانومی دنیا کی ان کے قبضے میں ہے۔ جارج سوروس، شاید آپ نے نام سنا ہو، ایک آدمی تھا، کتنے ملکوں کی اکانومی اس نے ختم کر دی، جیو تھا وہ بھی۔ اتنی اللہ نے ان کو صلاحیتیں دیں بنی اسرائیل کو، یہ چاہتے تو دنیا کو امن امان کا گہوارہ بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے سوائے دنیا میں تباہی اور انارکی کے اور کوئی کام نہ کیا۔ ایول جینیس قسم کے لوگ اپنے دین میں خرابیاں پیدا کی، تحریفات کر دیں، اصل دین گم کر دیا، اور اس کے بعد پھر لڑائی جھگڑے آپس میں بھی کرتے رہے، اور دنیا والوں کو بھی اپنی ذہانت، اپنی صلاحیتوں سے انہوں نے فائدہ نہ پہنچایا۔ تو قیامت آئے گی، اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان۔ علم آ گیا، اس کے باوجود آپس میں اختلاف نہ چھوڑا۔ وجہ کیا ہے؟ بغیم بینہم، بس ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں، زدم زدہ کا معاملہ ہے۔ پہچان گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر بھی نہ مان کر دیے، بات ہی نہیں سنتے، ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ تو پھر اب فرمایا، اب اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی ہدایت کا سامان کیا۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اس کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ پر قائم کیا ہے۔ فاتبعها، تو آپ اس کا اتباع کیجئے۔ ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع مت کیجئے جو کہ علم نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر سمجھے کہ جیسے ایک فریش سٹارٹ لیا جاتا ہے، کوئی انسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ بہت ہی لڑائی جھگڑے ہو گئے ہیں، بہت زیادہ ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ہو گئے ہیں، آپس میں لوگ وہاں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اصل کام کرنے کا پڑا ہوا ہے۔
اور بگاڑ اتنا گہرا ہے، اتنا ڈیپ روٹڈ ہو کہ اس انسٹیٹیوشن میں رہتے ہوئے اصلاح ناممکن ہو جائے، تو پھر اس جگہ کو چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ بالکل اسی طرح بنی اسرائیل اتنے بگڑ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ کر بالکل نئی جگہ، بالکل ایک نئی قوم سے اصلاح کا کام شروع کیا۔ فریش سٹارٹ، فریش لوگ، فریش مائنڈز، ان پولیوٹیڈ مائنڈز تھے ان کے۔ اور اس طرح بنی اسرائیل کا امتحان بھی ہو گیا کہ اصل اہمیت ان کے نزدیک انسانوں کی ہے، اپنی ذات کی ہے، یا اللہ کی تعلیمات کی ہے، نفس پرست ہیں یا خدا پرست۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو اب ایک شریعت دی ہے۔ شریعہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے گھاٹ کی طرف جانے والا راستہ۔ گھاٹ سمجھتے ہیں؟ واٹر ہول۔ جانور جس راستے پر چل کے پانی کی طرف جاتے ہیں اس کو شریعہ کہا جاتا ہے، مراد طریقہ یا سڑک یا راستہ۔ تو ایک صاف شریعت ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی۔ فرمایا کہ شریعت کی پیروی کیجیے، خواہشات کی نہیں، اور وہ بھی ان لوگوں کی خواہشات جن کو خود کوئی علم نہیں، تو بھٹکنے والوں کے پیچھے نہ جائے انسان۔ اور حقیقت ہے کہ خواہشات زندگی میں بہت تنگی پیدا کرتی ہیں، شریعت کشادگی پیدا کرتی ہے۔ ہم الٹا سمجھتے ہیں، شیطان نے کیا الٹی پٹیاں پڑھائی ہیں، وہ کہتا ہے خواہش کے پیچھے چلو گے بڑا مزہ آئے گا، شریعت کے پیچھے جاؤ گے زندگی تنگ ہو جائے گی۔ حالانکہ nothing can be further from the truth۔ اس سے زیادہ غلط بات کوئی ہو نہیں سکتی۔ جتنا شریعت کے قریب انسان آ کر زندگی گزارتا ہے اتنی کشادگی آتی ہے۔ اور یہ جو دشمن بنے ہوئے ہیں دین کے، فرمایا انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔ اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، واللہ ولی المتقین، اللہ ولی ہے متقیوں کا، اللہ دوست ہے، اللہ ساتھی ہے متقیوں کا۔ اب آپ دیکھیں جو مکے میں کفار تھے ان کے بھی دو گروپس تھے، ایک تھے ہاکس، ایک تھے ڈوز، ایک تھے عقابی قسم کے لوگ، ایک تھے ذرا نرم مزاج کے لوگ۔ ایک تھے کٹر کھلم کھلا مخالف، عتبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث جیسے لوگ۔ یہ تشدد کے ذریعے، پرسیکیوشن کے ذریعے مسلمانوں کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے، ایک ان کی کوششیں تھیں۔ اور دوسرے امیہ بن خلف یا ولید بن مغیرہ جیسے لوگ، یہ مصالحت پر آمادہ رہتے تھے، شوگر کوٹڈ باتیں کرتے تھے، لالچ دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو طریقہ واردات دونوں کا مختلف تھا بالکل، لیکن مقصد میں دونوں متحد تھے۔ ایک کے ہاتھ میں سمجھیں کھلم کھلا ہنٹر، دوسرے کے ہاتھ میں میٹھا زہر۔ تو کہا کہ یہ تو ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یہ سب ان کی پلاننگز ہیں، ان سے بچ کے رہنا، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ دوست ہے متقیوں کا۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان کے لیے جو یقین لائیں۔ سب کے لیے بصیرت، دل کے اندر ایک تیسری آنکھ کھولنے کی صلاحیت ہے قرآن میں، لیکن انسانوں میں سے صرف یقین جو کر لیں ان کے لیے اب دو ایڈیشنل فائدے ہیں۔ تو بصائر کس کے لیے؟ للناس، سب کے لیے۔ جس کو بصیرت حاصل ہو جائے اس کے لیے دو فائدے اور کیا ہیں؟ ہدن اور رحمت۔ اب وہ یقین والے لوگ بن جاتے ہیں۔ دنیا میں ہدایت قرآن کے ذریعے سے ملتی ہے، اور آخرت میں اللہ کی رحمت تک جا پہنچیں گے، یعنی جنت کا حصول۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے، ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔
اب یہاں پہ ایک انسان کو کامن سینس کی سمجھی اپیل ہے کہ دیکھو نیکی اور بدی کیسے برابر ہو سکتی ہے، اچھا اور برا کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا زندہ اور مردہ برابر ہوتے ہیں؟ یا نیک لوگوں کی زندگیاں اور بد لوگوں کی زندگیاں کیا ایک جیسی ہوتی ہیں؟ جب وہ دنیا میں ایک جیسے نہیں ہوتے تو مر کے ایک جیسے برابر کیسے ہو جائیں گے؟ ڈیتھ دا لیولر تو ہو نہیں سکتا، یہ تو معاملہ صحیح نہیں۔ اجتراح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جیم راح، جرح زخمی کرنے کے لیے بھی لفظ آتا ہے، ہاتھ پاؤں سے کام کرنے کے لیے بھی لفظ آتا ہے، وکیلوں کے لیے آتا ہے نا جراح کرنا، یعنی ایک طرح سے وہ کھودتے ہیں اگلے شخص کو جس پر کہ وہ جراح کر رہے ہوتے ہیں۔ مراد اکتساب، کمانا۔ جو برائیاں کر رہے ہیں کیا وہ نیک لوگوں جیسے ہو جائیں گے؟ اتنا برا حکم لگا کے یہ اپنی شامت بلا رہے ہیں، یہ نیکی اور بدی کو برابر سمجھتے ہیں، تو دنیا میں نیکی بدی میں فرق نہیں کرتے، لیکن انجام کبھی بھی دونوں چیزوں کا ایک جیسا ہو نہیں سکتا۔ بہت برا حکم ہے جو لگا رہے ہیں، جو یہ سیاہ کو سفید کرنے کے چکر میں ہے۔ اس کا انجام یہ خود نمٹ لیں گے، اللہ تعالیٰ سب ان کو بتا دے گا قیامت کے دن۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الجاثیہ، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 22 سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ حق یعنی پرپسفل، با مقصد، اور باطل یعنی پرپس لیس، بے مقصد۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات پوچھی بھی ہے سورۃ المومنون کے آخر میں